من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق اللہ مولانا العظیم. روشنی پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. قابل قدر قابل صد احترام معزز سامعین و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. کسی مخلوق کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیتیں نہیں رکھی جتنی انسان میں رکھی ہیں، اور جزا اور بدلہ وہ بھی انسان کے لیے ہے. اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے تو انسان فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور اگر اپنی ان صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے پھر جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. اللہ نے انسان کے اندر یہاں تک صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اللہ تعالی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. اللہ تعالی کی جو صفات ہیں وہ اختیار کرنے کا اس کو حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں ان کو اپناؤ. ایک حد تک اللہ کی صفات کو یہ اختیار کر سکتا ہے، اللہ کی صفات کا یہ پرتو بنتا ہے. اس لیے اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب وہ اس کو مہیا فرما دیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سب سے پہلے براہ راست اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ان انسانوں کی رہبری فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، اور پھر انبیاء کے نائبین جو ہیں ان کے ذریعہ قیامت تک انسان کی رہبری رہنمائی ہوتی رہے گی. انہی آسمانی تعلیمات اور ان ہدایات کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین بنا دیا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اس دین کے علاوہ کوئی اور دین کو اختیار کر کے اللہ کے پاس لائے تو وہ اس سے قبول نہیں ہوگا. انسان مجموعہ ہے، ایک یہ ظاہر اس کا بدن ہے، یہ ظاہری چیزوں سے بنا ہے. اس کے اندر آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہ عناصر اربع. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری ضروریات جو ظاہری بدن کی ضرورتیں ہیں وہ انہی چاروں چیزوں اور انہی مٹی سے، انہی مادی چیزوں سے اللہ نے پوری کی ہے. آپ غور کر لیں کہ انسان جو بھی کچھ کھاتا ہے، پیتا ہے، لباس پہنتا ہے اور تفقع کی چیزیں، دوائی کھاتا ہے، یہ سب کچھ زمین سے نکل کر آ رہی ہے. پھر اس پر محنت کر کے اس کی جدید شکلیں بن جاتی ہیں، ہے سب کچھ زمین سے. اسی لیے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ آیت مبارکہ جب میت کو دفن کر رہے ہوتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، تو اس وقت بھی پڑھنا مستحب ہے. انسان کو یہ یاد رہے کہ اسی سے ہم نکلے تھے، اس مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کے اندر واپس لوٹ رہے ہیں، اور اسی مٹی سے ہم دوبارہ تمہیں نکالیں گے. یہ انسان کا ظاہر بدن ہے. اور ایک اندر
اس کا باطن ہے، اس کی روح سے تعبیر کر لیں، ایک بدن ہے، ایک روح ہے، اس سے مل کر انسان بنتا ہے. اور اصل کے اندر شاہ سوار جو ہے وہ روح ہے، یہ بدن اس کی سواری ہے. اور یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ اگر شاہ سوار صحت مند، عقل مند، صحیح سالم ہے تو وہ کمزور سواری کو بھی اپنی منزل تک لے جائے گا. شاہ سوار اگر ٹھیک ہے، صحیح سالم ہے، صحت مند ہے، عقل مند ہے، وہ کمزور سے کمزور سواری کو بھی منزل مقصود تک لے جائے گا، جیسے بھی لے جائے. اور اگر شاہ سوار وہ کمزور، لاغر، عقل ٹھیک نہیں ہے، سست ہے، کاہل ہے، تو سواری جتنی بھی عمدہ اور اچھی ہو وہ اس کو منزل تک نہیں لے جا سکے گا. وہ تو پھر سواری کی جو مرضی ہوگی، جہاں وہ لے جائے گی وہاں لے جائے گی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو نظام بنایا ہے، اس کا بدن اور روح، اس میں اصل روح ہے. بدن اس کا معاون ضرور ہے، یہ اس کی سواری ہے، اور اصل روح ہے. میرے محترم دوستو، ہم روزانہ کے تجربے سے یہ علم ہمیں حاصل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا بدن صحت مند بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی صحت کے لیے ہر قسم کی دوا پیدا کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کوئی رہنمائی نہ ہو کسی مرض، کسی تکلیف میں. تو اس بدن کی صحت کے لیے اس کے معالج موجود ہیں، ادویہ موجود ہیں. وہ معالج علاج کرتے ہیں، دوا دیتے ہیں، پرہیز بتاتے ہیں، بڑی سے بڑی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ روح کا معاملہ ہے. روح کمزور بھی ہوتی ہے، صحت مند بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، بیمار بھی ہوتی ہے. تو یہ روح جو اصل ہے، اب بدن کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کر دیے، ایک روح کے لیے انتظام نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی انتظام ہے. روح بھی بیمار ہو جاتی ہے جیسے بدن بیمار ہوتا ہے، اور جیسے بدن اس کا علاج کیا جائے، اس کو دوا دی جائے، اس کی پرہیز کی جائے تو وہ صحت مند ہو جاتا ہے. اسی طرح روح اگر کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے، اس کو بھی دوا دی جائے، روح کی جو دوائیں ہوتی ہیں، اور اس کی جو پرہیز ہے وہ پرہیز کروائی جائے تو روح بھی صحت مند ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے. بدن جیسے مضبوط ہوتا ہے اور اپنے سارے کام سر انجام دیتا ہے، تو روح بھی اسی طرح سارے کام انجام دیتی ہے. یہ چونکہ بدن کا ہمیں ہر وقت مشاہدہ ہے، ہمیں پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی اندرونی، اللہ نہ کرے، کسی موذی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، اس طرح کی کوئی موذی بیماری ہو گئی ہے، اب وہ اس مرض کا علاج تو نہیں کرتا، اس کے ساتھ عمدہ غذائیں استعمال کرتا ہے. یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ غذائیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی، بلکہ اور زیادہ اس کو بیمار کر دیں گی. کسی کا معدے کا نظام خراب ہے تو مقوی غذائیں کھائے گا تو معدہ اور خراب ہو جائے گا، اور زیادہ بیمار ہو جائے گا. اس کے لیے یہ ضابطہ اور طریقہ ہے کہ پہلے اس مرض کا علاج کیا جائے، اس کے بعد پھر قیمتی غذائیں نہ بھی کھائے، صرف پیاز روٹی کھا لے تو تب بھی بدن کو قوت اور صحت ملے گی. شرط یہ ہے کہ وہ موذی بیماری وہ ٹھیک ہو جائے. بالکل اس طرح سمجھے آپ کہ روح کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں. اب ان بیماریوں کا اگر علاج نہ کیا جائے، ان کو ختم نہ کیا جائے، روح کی جو اچھی غذائیں ہیں وہ اس کو ساتھ ملتی رہیں،
تو یہ روح صحت مند نہیں ہوگی، یہ اور کمزور ہو جائے گی. آپ سمجھ گئے ہوں گے، جیسے بدن کا معاملہ ہے اسی طرح روح کا معاملہ ہے. اسی لیے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ سالہ سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، رفائی کاموں کے اندر کہیں ہسپتال بنا دیا، کہیں مسجد بنوا دی، عمرہ کر لیا، دوسروں کو عمرہ کروا دیا، یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن روحانی ترقی جو ہے وہ نہیں مل رہی. اصل کے اندر بات یہ ہے کہ یہ جو روح کو کینسر لگا ہوا ہے، روح کی جو بیماری لگی ہوئی ہے، اس بیماری کا تو علاج نہیں ہو رہا. یعنی یہ عبادات بھی ہو رہی ہیں اور روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ گناہ ہیں. وہ ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. ہر تحقیق غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو یہ انسان، اس کی روح جیسی ہوگی اس کے اوپر اسی طرح کے نتائج مرتب ہوں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک نیک صالح آدمی ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے اترنے کا وہی معاملہ ہو، اور ایک گناہگار آدمی ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی صبح کے وقت اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز مسجد میں آ کر ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو اٹھتا ہی اس وقت میں ہے جب نماز کا وقت ختم ہو گیا ہوتا ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اس کا سارا دن چست اور نشیط ہوتا ہے. اور جو آدمی صبح کی نماز کا وقت بھی ضائع کر دے، سورج نکلنے کے بعد اٹھے، تو اس کا سارا دن سست اور کاہلی میں گزرتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اب شیطان کا پیشاب اسے اس کے جسم کے اندر کیا قوت اور کیا طاقت اور کیا روحانیت آئے گی. تو اب یہ دونوں بھلا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ایک آدمی اس کے گھر کے اندر صبح کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے، مرد بھی عورت بھی بچے بھی سارے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دوسرا ہے کہ اس کے گھر میں آغاز میں ہی موسیقی شروع ہو جاتی ہے. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک گھر کے اندر خواتین کا حجاب پردہ اس کا انتظام ہے اور دوسرے گھروں کے اندر اس کا انتظام نہیں، بے حیائی اور عریانی ہے، تو آیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون. کیا جن لوگوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو؟ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو وہ بہت غلط فیصلہ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں نیک لوگوں کے چہرے جو ہوتے ہیں وہ موت جب آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. تو نیکی اور گناہ اس کا اثر صرف آخرت میں نہیں ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، وہ تو ہے ہی یوم الجزا، بدلے کا دن ہے. اس کا اثر دنیا کے اندر بھی ضرور مرتب ہوتا ہے. نیکی کا اثر بھی مرتب ہوتا ہے، برائی اور گناہ کا اثر بھی مرتب ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو قوم فحاشی اور یعنی میں مبتلا ہو جائے اور سود کھلے عام کرنے لگے تو ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے دعوت دے دی. اب اللہ کے نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. آپ نے جو فرمایا ہے اسی طرح ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
آپ نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 کام ایسے ہیں اگر تم ان کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تمہارے لیے اس بات سے کہ تم ان میں مبتلا ہو۔ اگر ہو جاؤ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ فرمایا کہ جو قوم فحاشی اور عریانی کے اندر مبتلا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان پر ایسی بیماریاں ان میں بھیجیں گے کہ وہ بیماریاں ان کے پہلے لوگوں میں نہیں ہوں گی، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو حاکموں کے جور اور ظلم میں مبتلا کر دیں گے، اور جو لوگ مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان پر قحط مسلط کر دیں گے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو یعنی کفار کو، مشرکین کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، اور جو حکمران عدل اور انصاف کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلے کرنے لگیں گے اللہ تعالیٰ اس قوم کو آپس کی خانہ جنگی کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ ابھی اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہوں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ پہلی بات فرمائی کہ جو قوم فحاشی اور عریانی کے اندر مبتلا ہو جائے، آپ آج دیکھو کیسی فحاشی اور عریانی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں ان کے اندر اتاریں گے کہ پہلے لوگوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیماریاں آ جاتی ہیں، وائرس پھیل جاتا ہے، اموات ہوتی ہیں، تو کتنے محتاط ہو جاتے ہیں۔ اس کے جو معالج ہیں وہ جو ہدایات دیتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں کہ یہ بیماری، یہ وائرس ہمیں نہ لگ جائے۔ کاش مسلمان یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول نے ان بیماریوں کا اصل سبب کیا بتایا ہے تاکہ اس سے پرہیز کریں۔ اصل سبب بے حیائی اور عریانی ہے، اس سے پرہیز کریں گے، اس سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو خود بخود اٹھا لے گا۔ اور اگر ان میں مبتلا ہوں گے تو اللہ کے رسول نے خبر دی ہے کہ پھر یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ چیزیں اتریں گی۔ یہ ان کی نحوست ہے۔ تو فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، یہ پہلی امتوں کے لیے بھی قرآن پاک کے اندر ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، ہلاکت اور بربادی ہو جائے ان لوگوں کے لیے کہ جب اپنا حق وصول کرتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ اپنا حق پورا وصول کرنا کوئی بری چیز نہیں، لیکن یہ اس کے مقابلے میں ہے، اپنا حق تو پورا وصول کرتے ہیں اور اپنی طرف سے لوگوں کو جو حق دینا ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اس کو پورا نہیں کرتے۔ حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو تاجر پورا وزن کر کے دیتا ہے یہ تو اس کا حق ہے، دے، نہیں تو اس کی گرفت، اور جو اپنی طرف سے زائد ہوگا وہ اس کے لیے باعث برکت ہوگا، وہ برکت کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اس کے ذریعے سے مال میں برکت آئے گی۔ اور اس کے یہاں حضرات محدثین مفسرین لکھتے ہیں یہ صرف ماپ تول کی کمی بیشی کا نہیں بلکہ ہر قسم کا حق اس میں آ جاتا ہے جو لوگوں کا حقوق ادا کرنے میں تخفیف کمی کرتا ہے، اور یہ اس مرض کے اندر جو مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ حکمرانوں کا جور اور ظلم ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اور پھر آدمی وہ پیٹتا ہے کہ ایسے حکمران آ گئے ہیں، ایسے نااہل آ گئے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، فلاں ٹیکس لگ گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، کوئی کسی جائز مطالبے کے اندر ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ یہ اصل کے اندر یہ حق کے اندر کوتاہی کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ گناہ جو ہے یہ اس کی نحوست ہے، یہ وبا، یہ مصیبت اس کی وجہ سے آئی۔
اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ جو لوگ زکوٰۃ، مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ کبھی تو یہ ہے بارشیں نہیں ہو رہی، زمین بنجر ہو گئی اور اناج ختم ہو گیا، اور کبھی اس کے برعکس فصلیں بالکل تیار، باغات پک گئے، پھل لگے ہوئے، ایک دم یالہ باری ہوئی، سارا باغ تباہ ہو گیا، تیز بارش آئی، ساری فصلیں تباہ ہو گئی، محنت بھی چلی گئی، آئندہ کے لیے جو اس سے توقعات اور امیدیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، اور قحط سالی بڑھ گئی۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے کی نحوست ہے۔ آج یہ جو بھی وبال اسی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحسنوا باموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے سے کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک بھی ہو جاتے ہیں، ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ آج کسی جگہ پر کوئی چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، تو ان اسباب کو دیکھتے ہیں، کچھ وہ گارڈ نہیں تھا، کیمرہ لگانے میں غلطی ہو گئی، یا فلاں ہو گیا، فلاں سبب، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ادا کی ہے کہ نہیں کی۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے ادھر لکھا ہے آپ بیتی میں، ایک منشی صاحب تھے، تو ان کے پاس حساب بھی ہوتا تھا اور پیسے وغیرہ جمع ہوتے تھے۔ ایک دفعہ وہ جس الماری کے اندر پیسے تھے، چور آ گیا، وہ اس کو توڑ رہا تھا، منشی صاحب کی آنکھ بھی کھل گئی، دیکھ لیا، اس کو بھی پتہ چل گیا، کہا چور ہے، کہا کہ میں نے اس مال کی زکوٰۃ پائی دی ہوئی ہے، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ وہ ساری رات لگا رہا، ایک پیسے کا بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کی حفاظت کرو۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کے اندر برکت بھی ہوتی ہے، مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا، سود، اس کو مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ ہماری نظر کچھ اور دیکھ رہی ہے، سود کے ذریعے سے بڑھوتری ہو رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سود کو ختم کرتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ جو اللہ کے مجرم اور سود کے ساتھ وہ کاروبار کرتے ہوں اور وہ پھر پھلے پھولے، ان کی نسلوں کے اندر یہ پھلے پھولے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے 11 بیٹے تھے، اور انہوں نے بالکل معمولی مال چھوڑا۔ کسی نے کہا بھی ان کو کہ آپ اپنے اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ مرض الوفات میں تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا کہ اگر یہ نیک اور صالح ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا وکیل اور کفیل ہے، اور اگر یہ نیکوکار نہیں ہیں تو میں ان کے گناہوں کا وبال اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے چند سالوں کے اندر اتنی ان کو مالی وسعت دے دی کہ 12 لاکھ درہم ان کی طرف سے سالانہ بیت المال میں زکوٰۃ آتی تھی، اور اس کے مقابلے میں دوسرے جو جنہوں نے بیت المال کے مال کھائے تھے، تاریخ نے لکھا ہے کہ اسی شاہی مسجد، جامع مسجد کے باہر لوگ بھیک مانگتے تھے، اللہ کے نام پر دے دو، یہ مسجد ہمارے دادا نے بنائی ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ دنیا جو ہے اس کے اندر مکافات عمل ہے، اچھائی کا بدلہ بھی ہے، برائی کا بدلہ بھی ہے۔ چوتھی چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے عہد کو، اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو، یہودی ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، ان کے ایجنٹ ہوں، ان کو ان پر مسلط کر دیں گے اور وہ ان کے اموال کو چھینیں گے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم سرسری نظر دوڑا کر دیکھیں تو ایسی صورت نہیں ہے۔ خون پسینہ کی کمائی ہماری، محنت ہماری، سب کچھ ہم، ذرائع ہمارے، لیکن کتنا ٹیکس ہم 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ خوشی سے ادا نہیں کرتے، 40-60% تک جبرن ٹیکس لے لیا جاتا ہے، حالانکہ ٹیکس مسلمانوں پر نہیں ہے، تو ذمیوں پر تھا۔ ہم نے اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیا تو یہ اس کا وبال اور نتیجہ ہے۔ جو قوم اس وبا میں، اس مرض میں مبتلا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غیر مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کے مالوں کو چھینیں گے اور ان کو اذیت اور تکلیف میں پہنچائیں گے۔
اور جو حکمران اللہ کے فیصلوں کے خلاف فیصلے کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر اس قوم میں آپس میں خانہ جنگی پیدا کر دیں گے. کوئی مسلک کے نام پر دست و گریبان ہوگا، کوئی قوم اور قبیلے کے نام پر، کوئی زبان کے نام پر یہ عصبیت ہو جائے گی اور گھروں کا سکون تباہ ہو جائے گا. ملتیں، قومیں اسی لڑائی اور جھگڑے کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت سے محروم ہو جائے گی. تو میرے محترم دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات انسان جو ہے اس کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں یہ نیکی کے کام کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ مجھے کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا. تو دیکھو، یہ نیکی کے ساتھ ساتھ یہ جو گناہ ساتھ چل رہے ہیں، یہ ہماری روحانی جو یہ سب غذائیں ہیں روحانی، لیکن اس کو تقویت نہیں ملتی اس لیے کہ یہ ساتھ زہر ہے، یہ ساتھ کینسر چل رہا ہے. آپ دیکھتے ہو کہ یہ جو چیزیں ہیں ہزاروں سالوں سے ان کی تاثیر میں فرق نہیں آیا. زہر کی تاثیر تھی، یہ آدمی کھا لے تو مر جاتا ہے. آج سے اگر 10,000 سال پہلے یہ اس کی تاثیر تھی، آج بھی وہی ہے. انگارہ جلاتا ہے، برف رکھو وہ ٹھنڈی ہے، نمک اس کے اندر نمکینی ہے، ان کی تاثیر بدلی ہے. تو گناہوں کی تاثیر کیسے بدلتی؟ اللہ کے نبی نے جو بتا دیا کہ فلاں گناہ کی فلاں تاثیر ہے، فلاں گناہ کی وجہ سے فلاں عذاب آئے گا، فلاں نحوست آئے گی. جیسے یہ نہیں بدلا تو گناہوں کی تاثیر بھی نہیں بدلے گی. تو بعض اوقات بعض لوگ کسی کو دیکھ کر کے وہ بظاہر گناہ بھی کر رہا ہے اور بڑا اس کے پاس فراوانی ہو رہی ہے، مال آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں، اور وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ برکت ہے. اللہ کے قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سزا دینے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے، تنبیہ کا طریقہ مختلف ہے. بعض اوقات کوئی آدمی کوئی جرم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، فوراً کوئی اس پر کوئی آفت آتی ہے، مثلا جھوٹ بولا تو کوئی نقصان ہو گیا. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ ہم نے 2, 3, 4 دفعہ سود کا کاروبار کرنا شروع کیا، فوراً ہمارے اوپر جو ہے وہ اتنا گھاٹا آ گیا کہ ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ اس کی نحوست ہے. ہم نے پکی توبہ کر لی کہ سود نہیں کریں گے، حالانکہ بہت زیادہ دیندار نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، اور یہ یوں سمجھو کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو تنبیہ ہو جائے اور وہ اس گناہ سے توبہ کر لے. اور دوسرا تنبیہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے، اب وبائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی؟ تو وہ جو جوانی کے اندر کیے ہوئے گناہ ہیں، یہ اس پر اب اس کا وبال آ رہا ہے. اگر توبہ نہیں کی صدق کے دل سے تو پھر ایسی صورت بھی ہو جاتی ہے. بہرحال یہ بھی آخرت کے مقابلے میں ایک قسم کی غنیمت ہے کہ دنیا میں نمٹ جائے. اور تیسری تنبیہ وہ ہوتی ہے کہ وہ فراوانی ہے، خوشحالی ہے، بظاہر مال زیادہ ہے، سارا کچھ ہے، اور وہ بھی مطمئن ہوتا ہے یہ تو اللہ کی نعمت آ رہی ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، حالانکہ شرعی گناہوں میں مبتلا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے، ھذا من فضل ربی. ایسا سارا حرام کے مال سے گھر بنا لیا اور لکھ دیا ھذا من فضل ربی. یہ صرف لکھنے سے نہیں ہوگا. اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بھی ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. جو لوگ ہماری نصیحت کو بھول گئے، پس پوچھ ڈال دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے، ہر نعمت کے دروازے کھول دیے. فراوانی ہے، خوشحالی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کی پکڑ کی اور پھر اس پکڑ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں. یہ قارون کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. قارون بھی تورات کا پڑھا ہوا تھا، تورات کا عالم تھا. مال اللہ تعالیٰ نے دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اس کا جو مال کا حق ہے وہ مالی حق ادا کرو. اس نے کہا قال انما اوتیت علی علم، یہ تو میں نے اپنی محنت اور اس کوشش سے کمایا ہے.
اس میں اللہ کے حق کا کیا سوال بنتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. اتنا مال بڑھ گیا کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ کئی جماعتیں اٹھاتی تھیں. اور پھر جب مہلت اس کی پوری ہو گئی فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ہم نے اس کو اس کے ساز و سامان مال دولت گھر کے سمیت زمین میں دنسا دیا اور اس وقت پھر کوئی جماعت اس کے کام نہ آئی. اس لیے میرے محترم دوستو نیکی جو ہے اس کا اثر بھی ہے, گناہ اس کا اثر بھی ہے. بعض اوقات انسان جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ جیسے مریض ہو نا, بیمار ہو جائے تو اس کو زبان کا ذائقہ جو پتہ ہی نہیں چلتا. اس کو مٹھائی کھلاؤ تب کوئی ذائقہ نہیں ہے, کوئی پھیکی چیز کھلاؤ تب پتہ نہیں ہے. تو بعض اوقات انسان جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب اترا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. پہلی قوموں کے اندر کسی آدمی نے کہا کہ میں تو گناہ بھی کر رہا ہوں لیکن اللہ بڑا رحیم ہے, میرے اوپر کوئی عذاب تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کے ذریعے سے وحی بھیجی, کہا کہ اس سے پوچھو کیا میں نے تیری دعاؤں کی لذتیں نہیں چھین لی, کیا تجھ سے تیرے سجدے کی لذت نہیں چھین لی؟ یہ کیا کوئی کم عذاب ہے؟ دنیاوی لذتیں جتنی ہیں آپ یقین جانے کہ روحانی لذت جس کو نصیب ہو جائے یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. سجدے کی اپنی ایک لذت ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی رونے کی اپنی ایک لذت ہے, قرآن پاک کی تلاوت کی اپنی لذت ہے, اللہ کا ذکر کرنے کی اپنی لذت ہے. یہ قریب زمانے کے اولیاء اللہ میں بزرگوں میں سے ایسا اللہ کا نام لیتے تھے, کہتے تھے کہ شہد سے زیادہ مٹھاس منہ میں محسوس ہوتی ہے, اور تو اور پاس بیٹھنے والوں کو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے. یہ اس چیز کا چھن جانا کہ پہلے دعاؤں میں لذت تھی اب دعاؤں میں لذت نہیں ہے, سجدوں میں لذت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. تو میرے محترم دوستو اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے, وہ ان گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنا. ان گناہوں سے توبہ کی جائے اور اللہ کے ساتھ مضبوط دوستی لگائی جائے تو ان تمام آفات, بلیات, مصیبتیں, پریشانیاں, نحوستیں, بے برکتیاں, ان کا حل یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ سلوک کی جائے, پکی توبہ کی جائے. اور قرآن اور حدیث اس کے اندر سارا یہی بھرا ہوا ہے کہ اللہ توبہ کرو گے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ سے توبہ کرو, وہ بہت بخشنے والا اور بہت غفار اور ستار ہے, اور وہ تمہیں بخش بھی دے گا اور تمہیں اموال دے گا, باغات دے گا, اولاد دے گا, بارشیں دے گا, یہ ساری نعمتوں سے تمہیں مالا مال کرے گا, برکتیں دے دے گا. یہ تو قرآن میں بتائی. حدیث پاک میں آیا کہ جو آدمی پکی سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعامات سے سرفراز فرماتے ہیں. ایک, بغیر قوم, قبیلے, خاندان, منصب کے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. حالانکہ یہ قوم سے, قبیلے سے, عہدے سے انسان عزت تلاش کرتا ہے, اور یہ عزتیں حقیقی عزتیں نہیں ہوتی. آپ سب جانتے ہیں یہ عہدوں کی جو عزت ہوتی ہے بس یہ عہدے کے ساتھ ہوتی ہے, یہ چاپلوسی ہوتی ہے, یہ عزت نہیں ہے. عزت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دے, اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. نیکی 70 دروازوں کے اندر بھی کی جائے اللہ اس کے اثر کو ظاہر کر دے. برائی 70 دروازوں کے پیچھے بھی کی جائے اللہ تعالیٰ اس کے اثر کو ظاہر کر دے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے, اور دوسرا بغیر کسی دوست اور مؤنس کے اللہ تعالیٰ اس کو راحت عطا فرمائیں گے, اور بغیر مال کے اللہ تعالیٰ اس کو دل کا غنا عطا فرمائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نیکی کا اثر سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے چہرے کے اندر ایک تر و تازگی اور رونق آتی ہے. دوسرا اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل روشن اور منور ہو جاتا ہے, وہ صحیح اور غلط کو سمجھتا ہے. اور تیسرا اثر اس کے بدن میں اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی قوت دے دیتے ہیں.
یہ دیکھیں نہیں بوڑھے بوڑھے آدمی ضعیف لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص قوت دیتے ہیں نیکی کے کاموں کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہوتی ہے کہ نیکی کا اثر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں. میرے محترم دوستوں، برکت کا معنی یہ نہیں ہے کہ تعداد زیادہ ہو. برکت یہ ہے کہ بغیر اسباب راحت کے اللہ اس کو راحت دے دے، بغیر مال کے اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر دے. یہ برکت ہے. اور بے برکتی ہے، اسباب راحت ہیں، سردی کے اندر ایئر ہیٹر، گرمی میں ایئر کنڈیشن، گدے، کھانے پینے کے سامان، نیند کی گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آ رہی، راحت نہیں ملتی. اسباب راحت ہیں لیکن راحت نہیں. اللہ تعالیٰ جب برکت ڈال دیتے ہیں تو پھر ہر چیز کو اس کے موافق کر دیتے ہیں، جو اس میں نفع اور فائدہ رکھا ہے وہ اس کو اس سے حاصل ہوتا ہے. اور پانچویں چیز، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دی. اور برائی کا یہی اس کے جیسے وہاں چہرے کا نور، یہاں چہرے کی رونق اور نور ختم ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر ایک سیاہی اور ظلمت آ جاتی ہے، وہ حق اور باطل کو سمجھتا نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اندر کاہلی سستی ڈال دیتے ہیں، اور اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ختم کر دی جاتی ہے. میرے محترم دوستو، آج اسی کی ضرورت ہے. یہ جو محنت ہے، ہم لوگ یہاں جمع ہیں اسی چیز کے حصول کے لیے آئے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اصالتاً اپنی اصلاح کریں. اصلاح کا معنی یہی ہے کہ جو روح کی بیماریاں ہیں وہ اس کا علاج کروائیں، اور وہ علاج جو اس علاج کو جاننے والا ہے، اس کے نشیب و فریز کو جانتا ہے اور اس کی ہر چیز کو سمجھتا ہے، اس سے علاج کروایا جائے تو ہو جائے گا. وہ جو دوا تجویز کرے اس دوا کو استعمال کیا، اور جو پرہیز بتائے وہ پرہیز کی جائے. بس یہی اتنی سی بات ہے. اور پھر اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی اصلاح. دیکھو میرے محترم دوستو، بعض گناہوں کا نحوست اس کی اپنی ذات پر آتی ہے، اور بعض وہ قوم اور معاشرے کے اندر فرد گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو سارے معاشرے پر اس کی نحوست آ جاتی ہے. اس لیے ہم آخر الزمان نبی کے امتی ہیں. ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں. سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، جیسے اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. مثلاً یہ تعلیمات کا سلسلہ ہم یہاں روزانہ تعلیمات ہوتی ہیں، عقائد کی تعلیم ہے، مسائل کی ہے، عبادات کی ہے، معاملات کی ہے، حقوق و آداب جو اچھی طرح سمجھ گئے ہوئے ہیں، یہ اپنے گھروں کے اندر جا کر شروع کریں. باطل کی محنت بہت بڑھ گئی ہے، ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں سب باطل کی محنت چل رہی ہے. اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے دماغوں کو صاف نہیں کریں گے، ان پر دین کی محنت نہیں کریں گے تو یہ بچے کل ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو ان کی فکر کرنا، اور پھر اپنے علاقے کے اندر اپنے دوست احباب ان کو یہ بات سمجھائی جائے، ان کو بتایا جائے. آپ کو جو اس سے یہاں سے فائدہ ہوا ان کو بتائیں کہ مجھے یہ فائدہ ہوا. آپ بھی وہاں 40 دن کے لیے وقت لگائیں، ان کو آمادہ کریں. پھر جتنا بھی کوئی 20 دن کے لیے آ جائے، 10 دن کے لیے آ جائے، 3 دن کے لیے آئے، انشاءاللہ یہاں آئے گا ماحول میں وہ خود بخود اس کو وقت بڑھانے میں تقویت ملے گی. اور دوسرا، اپنے علاقے کے جو مراکز ہیں ان کے ساتھ جا کر جڑیں. یہاں تو ماحول ہمیں چلا رہا ہے، وہاں جا کر یہ ماحول نہیں ہوتا، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ اعمال بھی رہ جاتے ہیں. تو کوشش کریں اپنے مراکز، الحمدللہ پورے پاکستان میں یہ مراکز، اس کی شاخیں موجود ہیں، اسی طرز پر کام ہوتا ہے، اسی نہج پر کام چلتا ہے. وہاں جڑیں. یومیہ مجالس، ہفتہ وار مجالس، ماہانہ مجالس خصوصیت سے ان میں شرکت کریں. اپنے مرکز کے ساتھ رابطہ رکھیں، لوگوں کو اس کے لیے تیار کریں، آمادہ کریں. تو اس محنت کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز اس پرفتن دور کے اندر ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اور بھی ہمارے ساتھ ہمارے معاون اور مددگار بنے گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کچھ کہا سنا ہے اس پر عمل کی توفیق.